حالانکہ انسان اللہ کا بن کے دیکھے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ ساری دنیا اس کے تابع کرتے ہیں. اللہ کے بن کے دیکھیں، اللہ کے در پہ آئیں، دیکھیں اللہ ساری دنیا تابع کریں گے. انسان ہی نہیں، جنات بھی. اور اللہ رب العزت جنگلوں کے شیروں کو، درندوں کو، چیڑ پھا کے کھانے والے درندے بھی، اور وہ بھی اس کے تابع ہو جائیں گے. کیوں صحابہ کے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیسے ہم بھول سکتے؟ صحابہ کی جماعت کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے افریقہ تشکیل کی. افریقہ پہنچے، جنگل کے اندر رات کا وقت آ گیا. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں شیر، جنگل، اس کے اندر درندے، کیسے رات گزارو گے؟ تو ظاہر ہے جس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہو تو پھر وہ دنیا کے شیروں سے نہیں ڈرتا، وہ درندوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہونے پہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اللہ اپنا عذاب نازل نہ کر دیں. تو عقبہ بن نافع امیر تھے جماعت کے، کھڑے ہو گئے، اعلان کیا، او جنگل کے جانوروں، او درندوں، سنو ہم نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کی دین کی غرض سے یہاں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی کے دین کو لے کے یہاں آئے ہیں. کوئی اپنی تجارت کے لیے، اپنی غرض کے لیے، اپنی خواہش کے لیے یہاں نہیں آئے. آپ ہمارے لیے، صحابہ کی جماعت موجود ہے، آپ ان کے لیے جنگل کو خالی کر دو. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم، ہماری یہ آنکھوں نے دیکھا، ہماری یہ آنکھوں نے دیکھا کہ ایک شیر ہے، اس کے منہ کے اندر بچہ ہے، جانور اپنے اپنے منہ کے اندر، لومڑی اپنے منہ کے اندر بچوں کو لے کے یہاں سے باہر، شیر سے باہر نکلے. درندے جتنے بھی ہیں سارے یہاں شیر سے نکلتے، وہ جنگل سے نکلتے جا رہے ہیں، جنگل سے باہر نکلتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر اللہ کی ایسی مدد آتی ہے. کیا وہ صحابہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کا ایمان اتنا نہیں تھا؟ کیسا ایمان تھا؟ کیا رب اس طاقت اور قوت کے ساتھ آج موجود نہیں ہے؟ اللہ آج بھی اسی طاقت اور قوت کے ساتھ موجود ہے. جس طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھا، آج بھی اللہ اسی طاقت اور قوت کے ساتھ موجود ہے. لیکن ہم رب کو بھول چکے ہیں، ہم اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں، اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں. اللہ کو راضی کریں، اللہ کو